اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا صلوات. عزیزان محترم، شب عاشور کی مجلس ہے. بہرحال آج بھی کوشش یہ ہوگی کہ مصائب کو زیادہ وقت دے دیا جائے، لیکن دو تین باتیں عاشور کے حوالے سے آپ سے کرنے سے میں نوٹ کر کے لایا تھا، کل بھی کرنا چاہتا تھا، بھول گیا. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیے ہمارا جو جلوس ہے نا یہ عاشور کا، یہ ہم نے بنایا ہے. جب یہاں آئے تھے نا لوگ، عزاداری تو ہوتی تھی، یہاں بھی ہوتی تھی پہلے سے. اس کو جو منظم شکل دی ہے نا، خوبصورت جو بنایا خوبصورت طریقے سے، تو ہم لوگوں نے بڑی محنت، یعنی ہمارے بڑوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے جو آئے تھے یہاں، باپ دادا جو آئے تھے، انہوں نے بڑی محنت کی اس کو بنانے میں، جلوس کو. اس محنت کے بعد یہ دنیا کے بہترین جلوسوں کی صورت میں سامنے آیا. اور آپ جانتے ہیں کہ 1954 سے بوت راب اسکاؤٹس اس کی قیادت بھی کر رہے ہیں. 1954 جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ میں سے شاید کچھ لوگ ہوں گے پیدا بھی نہیں، جب سے کر رہے ہیں نا اسکاؤٹس، بہت منظم آرگنائز. تو وہ جلوس بڑی شان سے جاتا تھا. اسکاؤٹس ہمارے اب ماشاءاللہ، اور اسکاؤٹس گروپوں کی کیونکہ آبادی بڑھی تو تعداد بڑھ گئی، تو اسکاؤٹس نے بڑے منظم طریقے سے اپنے کام تقسیم کیے ہیں. بہت سارے اسکاؤٹس ہیں نا ہمارے ماشاءاللہ. بوتراب اسکاؤٹس ہیں، حیدری اسکاؤٹس ہیں، اور ابو الحسن اسکاؤٹس ہیں، ابو القاسم اسکاؤٹس ہیں. بہت میں سب کے نام نہیں لے سکتا، برا نہ مانے میرے بچے اسکاؤٹس کے. میں تمام اسکاؤٹس کے لیے بات کرتا ہوں اور ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ اگر یہ ہمارے اسکاؤٹس نہ ہو نا تو یقین جانے انتظامیہ ہمارے جلوس نہیں چلا سکتی. وہ خود کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اسکاؤٹس نہ ہو تو ہم آپ کے جلوس کو نہیں چلا سکتے. ہمارے اسکاؤٹس جو کھڑے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ تعاون ہم سب پر لازم، چاہے وہ گرل گائیڈ کھڑی ہوں، چاہے وہ اسکاؤٹس بوائز اسکاؤٹس خواتین، ان سے تعاون کریں. چاہے وہ چھوٹا سا بچہ ہے اس سے بھی تعاون کریں. وردی پہنے کھڑا ہے نا اسکاؤٹس کی، کیوں کھڑا ہے؟ ورنہ وہ بھی نہ پہنے وردی، وہ بھی تو آپ عزادار ہیں، وہ بھی تو عزادار ہے، وہ بھی جا کے ماتم کرے گا. تو انتظامات کون کرے گا؟ تو کسی کا رتبہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. وہ جو انتظام کر رہے ہیں نا، کیا پتا اس کا رتبہ زیادہ ہو. جو قربانی دے رہا ہے کہ وہاں کھڑا ہوا ہے سارا دن دھوپ میں بیچارہ، سیٹی لے کے کھڑا ہوا ہے، جلوس چلوا بھی رہا ہے، ادھر پارکنگ کرا رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو میری گزارش ہمیشہ یہ ہوتی ہے، یہ پیغام چلا جائے گا میرا سب جگہ آج، کہ اسکاؤٹس کے ساتھ پورا تعاون کریں. چاہے وہ آپ کی امام بارگاہ کے باہر کھڑے ہیں، آپ ہی نے تو کھڑے کیے نا بھائی، تو لوگوں کو سمجھائیں، ان کی بات بھی مانا کرو. اگر وہ پارکنگ کے لیے کہہ رہے ہیں گاڑی ذرا دور لے جاؤ تو کیا فرق پڑ جائے گا، 2-4 قدم پیدل چل کے آ جائیے گا. لیکن وہ انتظام کر رہا ہے نا. تو کہیں کے بھی اسکاؤٹس ہیں، امام بارگاہوں میں ہیں یا جلوسوں میں، ان اسکاؤٹ سے تعاون کرنا ہم سب پر لازم ہے. میں خود بھی کرتا ہوں بھائی، میں خود بھی کرتا ہوں. میں ایسے نہیں کہہ رہا، آپ سے اسکاؤٹس جانتے ہیں کہ میں ان کو اوبے کرتا ہوں. اگر میرے گھر سے علم جاتا ہے، یقین مانے میں نے اس کا بھی پاس بنوایا ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ تو ایسے ہی چلے آتے ہیں، دوسروں کے لیے پاس ہے. میں نے خود بنوایا، معلوم ہے اسکاؤٹس کو. کل بھی وہ مجھے دے کے گئے پاس، کیونکہ ہر 3 سال بعد وہ رینل ہوتا ہے. اسی لیے تاکہ میں کہہ سکوں، جب بھی کہہ سکوں گا جب میں خود کروں گا، تو میں نے بنایا. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اسکاؤٹس کے ساتھ پورا تعاون سب جگہ جہاں تک ہمارا پیغام جائے گا، اس کے ساتھ سب تعاون کریں تاکہ جلوس بہترین طریقے سے ہمارے آگے بڑھے. صرف اسکاؤٹس والا حصہ بیٹا صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور اسکاؤٹس کے علاوہ بھی دیکھیے، ہمارا اختلاف اپنی جگہ حکومتوں کے ساتھ جو بھی ہے وہ ہے،
لیکن جو فورسز کے سپاہی کھڑے نا وہ انتظام کے لیے کھڑے, پولیس ہو, رینجرز ہو, ٹریفک پولیس ہو, یہ انتظام کے لیے کھڑے. ان کے ساتھ انتظامات میں ان کے ساتھ بھی پورا تعاون کرنا ہے. اور میں ہمیشہ ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ عزاداروں کے ساتھ احترام سے پیش آئیے. آپ بھی عزادار آپ کے ساتھ تعاون کریں گے, آپ بھی ان کے ساتھ احترام سے پیش آئیے. یہ امام حسین کے عزادار ہیں, لہذا ان کے ساتھ آپ احترام سے پیش آئیے. یہ میں پیغام ہمیشہ دیتا ہوں, ہر جگہ سے دیتا ہوں کہ آپ کو ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے, انہیں آپ کے ساتھ احترام سے پیش آنا ہے انشاءاللہ. اور ویسے میدان ہے عاشور کا اور ہم لوگ ہیں, ہم نے کبھی کسی چیز کی پرواہ کی ہے نہ کرتے ہیں, نہ انشاءاللہ آئندہ کریں گے. اب میدان میں جب آ گئے تو پھر دیکھی جائے گی. سارے انتظامات ہیں, بظاہر ہر چیز ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن شیطان تو کھو میں چھپا ہوا ہوتا ہے نا, وہ پتہ نہیں کب سے چھپا ہوا ہوگا, کہاں چھپا ہوا ہوگا. انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, لیکن اگر ہو جائے گا تو پہلے بھی دیکھتے رہے, پھر دیکھ لیں گے بھائی. ہم میدان کے لوگ ہیں, میدان میں کھڑے رہے, کبھی میدان ہم نے چھوڑا نہیں ہے. اور عزاداری کے معاملے میں پوری دنیا جانتی ہے کہ الحمدللہ ہماری قوم کیسی ہے. عاشور میں بلاسٹ ہوا تھا 2009 میں, جو گھر گئے تھے وہ بھی واپس آ گئے تھے, ہے نا. میں تو تھا, مجھے تو یاد ہے, میں تو وہیں تھا. چہلم پہ ہوا جناب, جو گئے ہوئے تھے وہ بھی واپس آ گئے. تو ہماری قوم تو ماشاءاللہ پوری دنیا جانتی ہے کہ میدان چھوڑنے والی تو ہے نہیں. تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, سب ٹھیک, سارے انتظامات مکمل ہیں ابھی تک. لیکن اگر کچھ ہو گیا تو ہو گیا, پھر گھبرانا کیسا. پہلے بھی دیکھتے رہے, 1400 سال سے دیکھ رہے ہیں, پھر دیکھ لیں گے, آگے بھی دیکھتے رہیں گے. ہم تو میدان کے لوگ ہیں, میں نے عرض کر دیا, ہم نے کبھی پیٹھ دکھائی نہیں ہے میدان کو. تمام مومنین کی عزاداروں کی صحت و سلامتی کے لیے, حفاظت کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. بس تھوڑا سا حصہ دیں گے بات کو, تو ایک جگہ تک پہنچا دیں کہ اب وہ سارے مسائل بیان کرنے کے بعد 2-3 جملے مولا کائنات کے سماعت فرما لیجئے, پھر بات کو بس ایک تکمیل تک, ایک حد تک. ظاہر ہے حق تو ادا نہیں کر سکتا کوئی, نہ میں ادا کر سکا, میں تو طالب علم ہوں. لیکن بات ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ سارے کچھ مسائل جو کل تک میں نے بتائے کہ کس کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں, کیسے پہنچاتے ہیں, پھر بتاتے ہیں کہ وَإِتْرَةُ النَّبِيِّكُمْ بَيْنَكُمْ, کیسے ہو تم لوگ جبکہ تمہارے درمیان میں آل رسول موجود ہے. اطرت و نبیکم, تمہارے نبی کی اطرت, یعنی اس کو چھوڑ کے جا رہے ہو, اس کو چھوڑ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو. اطرت و نبیکم بینکم, اطرت نبی تمہارے درمیان ہے. وہم عظمت الحق, اور وہ حق کی باغیں ہیں. زمام کہتے ہیں نا باغ کو, زمام کی جمع عظمہ. وہم عظمت الحق, اور وہ حق کی باغیں ہیں. وَعَلَامُهُ الدین, اور دین کے پرچم ہے. علم کی جمع اعلام. وَعَلَامُهُ الدین, اور وہ دین کے پرچم ہے. اور تم پتہ نہیں کہاں چلے جا رہے ہو. وَأَلْسِنَةُ الصِّدْقِ, اور وہ سچائی کی زبانیں, وہ سچائی کی زبان اہل بیت. تو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, تمہارے درمیان میں ہے, اور تم ان کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلنے کی کوشش کرو. اے نا تذہبون, کدھر چلے جا رہے ہو, کہاں چلے جا رہے ہو. یہ وہی 85ویں خطبے کا حصہ ہے. تو جو مومن ہوگا وہ اسی راستے پر رہے گا. وہ جانتا ہے کہ مجھے دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑنا نہیں ہے, چاہے میری جان پہ سختی آ جائے, چاہے مجھے کتنی سختی ہو. بس پھر فرماتے ہیں کہ وہی مقام دو اہل بیت کو اپنے گھروں میں جس بلند و بالا مرتبے پر تم قرآن کو رکھتے ہو, اسی بلند و بالا مرتبے پر اہل بیت کو. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے محرم آتا ہے, اب محرم میں جس کمرے میں عزاخانہ ہمیں سجانا ہوتا ہے, بعض گھروں میں کی بات کر رہا ہوں, سب نہ سمجھیے گا, سب کے لیے نہیں کہہ رہا, جہاں میں نے دیکھا ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں. اب اس کمرے کی صفائی شروع ہو گئی. اس کمرے میں مختلف تصویریں کچھ اور لگی ہوئی تھیں, وہ جلدی سے ہٹائی گئیں. اب ان کو ہٹاؤ, کیوں بھائی عزاخانہ سجانا ہے. ہم نے پوچھ لیا بھائی یہ کیا ہوا, یہ کیوں ہٹا دی تصویریں. کہا نہیں نہیں عزاخانہ سجانا ہے. تو ہم نے کیوں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. کہ بھائی مولا کو آنا ہے, بی بی کو آنا ہے, معصومین کو آنا ہے. تو میں نے کہا سارا سال یہ خیال نہیں آیا کہ تمہارے گھر میں مولا آ جائیں, تمہارے گھر میں بی بی آ جائیں. اب سمجھ گئے نا جس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ کس قسم کی تصویریں. وہ سب لگی تھی بےہودہ تصویریں لگی ہیں, ماڈلز کی تصویریں, اس کی تصویریں, اداکاروں کی تصویریں. وہ جب جلدی جلدی ہٹا رہے ہیں, ہٹاؤ بھائی, لیکن پھینک نہیں رہے, اس کو لپیٹ کے رکھ رہے ہیں کہ محرم گزر جائے گا پھر لگا دیں گے. اللہ سمجھ میں آ گئی ہماری بات.
تو یہ مقام دے رہے ہو اہل بیت کو بھائی؟ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے بھائی، شادی ہو، مجلس ہو، بیاہ ہو، ہر تقریب کو ایسے رکھو کہ جانتے ہو نا کہ مومنین کے غم میں تھوڑی آتے ہیں، خوشی میں بھی آتے ہیں، نکاح میں بھی آتے ہیں، بچے بچی کو دعا دینے بھی آتے ہیں. تو کب ماحول تو ایسا رکھو کہ معصوم آ جائے. جب ماحول ایسا نہیں ہوگا، آئیں گے دروازے سے چلے جائیں گے، تو بھائی یہاں کہاں جائیں، روتے ہوئے چلے جائیں گے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے چاہنے والوں کے گھروں میں ہو کیا رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سمجھانا چاہیے. یہ فرمانے مولا کہ وہ مقام دو اپنے گھروں میں اہل بیت کو، جو تم قرآن کو جس منزل پر رکھتے ہو کہ قرآن کیا ہے، لہذا اس مقام پہ تم اہل بیت کو رکھو، اس طرح سے رکھو. تو جب سارا سال قرآن کا جہاں رکھا ہے احترام ہے نا اس جگہ کے احترام جس جگہ پہ قرآن رکھا ہے، تو اتنا تو سوچ لو کہ مولا فرمانے ایسا تو کر لو کم سے کم کہ گھر میں ایسے رکھو اہل بیت کو جیسے تم قرآن کو رکھتے ہو، کہ ہر وقت تمہیں خیال رہے اہل بیت اہل بیت اہل بیت مجھے دیکھ رہے ہیں، اہل بیت میرے گھر میں ہیں. آئیں گے تھوڑی، اپنے گھر کو ایسا بنا لو کہ وہ گھر میں رہیں، تمہارا گھر ان کا مسکن بن جائے، جیسے دل کو ایسا بنا لو کہ دل مسکن بن جائے اہل بیت کا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے بس ایک قول اور مولا کا 45ویں خطبے سے بتاتے ہیں، اور پھر ایک اور ضروری بات و مسائل کی منزل پر آ جائیں گے. ہم نے کہا نا شب عاشور، لیکن کیونکہ عنوان جو ایک چل رہا ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ تو بات کرنی ہے نا آپ سے. 5-10 منٹ. لو ضربت خیشم المومن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی، اگر میں مومن کی ناک پر اپنی اس تلوار سے ضربیں لگاؤں، لو ضربت خیشم المومن بسیفی ھذا، اپنی اس تلوار سے، ذوالفقار سے مومن کے ناک سے مراد چہرے پر ضربیں لگاؤں، چوٹیں لگاؤں، کس لیے؟ علی ان یبغضنی، کہ یہ مجھ سے بغض کرے، یہ مجھ سے بغض رکھے، یہ مجھ سے نفرت کرے. ما ابغضنی، یعنی میری ضربوں کے باوجود وہ مجھ سے نفرت نہیں کرے گا، میری ضربوں کے باوجود وہ میرا بغض دل میں نہیں آنے دے گا. بتا رہے ہیں کہ مومن اتنا پکا کہ اگر میں اس کو سزا بھی دوں گا تو اس کے دل سے کوئی میری محبت کو نکال نہیں سکتا. یہ مومن کتنی بڑی معراج ہے آپ کی، کتنا بڑا مولا یہ مولا کا فرمان ہے. 45واں خطبہ میں نے بتا دیا، جا کے دیکھیے گا، اس کا ایک حصہ ہے لو ضربت خیشم المومن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما ابغضنی، میں اس کو ضربیں لگاؤں کہ مجھ سے بغض رکھے، یہ مجھ سے بغض نہیں رکھے گا. ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق ان یحبنی ما احبنی، اگر میں ساری دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب منافق کے آگے ڈال دوں کہ مجھ سے محبت کر لے، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اب آپ کی سمجھ میں آیا علی سے دشمنی کا سبب؟ سب کچھ ان کے سامنے رکھ دوں. مولانا اجازت سے، میں نے دیکھا نہیں تھا آپ کو، آپ کی اجازت سے. بلو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق، جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کا سب ڈال دوں منافق کے سامنے. الا یحبنی ما احبنی، یہ مجھ سے بحث نہیں کرے گا. وذالک انہ، ایسا کیوں ہے؟ وذالک انہ فانقضا علی لسان النبی الامی، اذن قضا فانقضا وذالک انہ قضا فانقضا علی لسان النبی الامی. اور ایسا اس لیے ہے کہ نبی امی کی زبان پر جاری ہو گیا. امی سے مراد وہ نہ سمجھے گا جو دوسرے لیتے ہیں، سمجھ گئے نا. امی کی تشریح ہم بہت بار کر چکے ہیں، ابھی موقع نہیں ہے. جو نبی امی کی زبان پہ جاری ہو چکا، انہ قال، کیا کہا تھا آپ نے کہا تھا یا علی یحبک المومن، یا یوں کہیے یا علی لا یبغضک مومن ولا یحبک منافق. اے علی، مومن آپ سے بغض نہیں رکھے گا اور منافق آپ سے محبت، یعنی منافق کی پہچان ہی یہی بتائی کہ علی کا ذکر اسے برداشت نہیں ہوگا. آپ دیکھا کرتے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، چاہے وہ سوشل میڈیا، ہے نا. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک بہت بڑے روزنامے نے
اپنے میگزین میں، سنڈے میگزین کے چوتھے صفحے پر ایک مضمون چھاپا. خیر میں نے اس کو پہنچا دیا جہاں جہاں تک اپنے رہنماؤں تک اور ذمہ داران تک پہنچانا تھا پہنچا دیا. اس نے بڑے، اور دیکھیے محرم کا مہینہ، وہ تو شکر ہے کہ آج کل لوگ اخبار پڑھتے کہاں ہیں. اخبار پڑھی نہیں رہے، موبائل پہ کافی ہے، جھوٹی سچی خبر جو آ رہی ہے اسی کو مان لو. اخبار کوئی نہیں پڑھتا، لیکن ہم جیسے لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بڑی بڑی کاریگری دکھائی جا رہی ہے. تو اس نے ایک ایسا مضمون لکھا، یقین مانے کہ عقل چکرا کے رہ جائے. صاف لگ رہا تھا کہ یہ کسی یہودی نے لکھا ہے، یہ آرٹیکل کسی یہودی نے. اور یقین جانیے بھئی، ہر آرٹیکل لکھنے والے کا نام ہوتا ہے نا، اس پہ نام ہی نہیں ہے کسی کا. اس سے اور یقین ہوا کہ یہ بھیجا گیا ہے کہ یہ چھاپو. نام نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں آپ. بہت بڑا روزنامہ، اس کا میگزین، اور میگزین کا صفحہ نمبر 4، فرسٹ ہاف، اوپر کا ہاف پیج، اس پہ مضمون ہے. وہ صاف لگ رہا ہے کہ یعنی فلسطینیوں کی مخالفت میں، کہ فلسطینیوں کی. اب میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں، پھر اصل بات بتاتا ہوں کہ آخر میں اس نے کیا کیا. اس میں کام محرم ہے نا چل رہا ہے، لیکن آگے بڑھی نہیں بات. کرتا کیا ہے وہ لکھتا ہے کہ بھائی اصل میں بات ہے، وہ صفائی پیش کر رہا ہے کہ عرب کیوں ساتھ نہیں دے رہے، کہ عرب کو خامخواہ میں لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں عربوں کو. عرب بالکل صحیح ہے، کیونکہ عربوں کے ساتھ فلسطینیوں نے بڑا برا کیا. پھر لکھتا ہے 1970 کی بات، کہتا ہے کہ فلسطینی جب عمان میں آئے، اردن میں آئے، یہ آج اسی لیے پہن کے آئے کہ بھول نہ جاؤں فلسطین پہ بات کرنا. وہاں تو آپ جانتے نا کہ وہاں تو کربلا بنی ہوئی ہے، وہاں تو بچوں کے ٹکڑے اڑ رہے ہیں، لاشوں کے، عورتوں کے، بچوں کے، ابھی بھی کھنڈر. ابھی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، یعنی دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ، تو بتا رہے تھے کہ 15 سال تک ملبہ صاف نہیں ہو سکتا. 8 ہیروشیما ناگاساکی پہ جس پاور کے ایٹم بم پھینکے گئے تھے، اس پاور کے 8 ایٹم بم کے برابر وہاں ہو چکی بربادی. سمجھ گئے آپ؟ 15 سال تک کوڑا کرکٹ، یہ میں نہیں، یو این او کی رپورٹ ہے جو ابھی ٹی وی پہ چل رہی ہے. 15 سال تک تو کوڑا، اور ابھی رکی نہیں ہے جنگ، ہے نا. ٹھیک. اب وہ کیا کرتا ہے خبیث، لکھ کیا رہے اس آرٹیکل میں، کیونکہ اردن میں انہی نے تباہی مچائی. تباہی کیا مچائی؟ آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں، بڑوں کو تو پتا ہوگا، بچوں کو نہیں معلوم. بیت المقدس کس سے چھینا تھا اسرائیل نے؟ اردن سے. بیت المقدس کس کے پاس تھا؟ اردن کے حصے میں آیا تھا. جب تقسیم کیا تھا انگریزوں نے سارا عرب علاقہ، ان کا حصہ تھا. 1967 1967 میں جب اسرائیل نے حملہ کیا تو بیت المقدس چھینا ہے، اردن سے چھینا ہے. تو اس کمبخت کو سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے تھی نا کہ بیت المقدس تو میرے ہاتھ سے گیا ہے، بیت المقدس تو مجھ سے چھینا گیا ہے. اردن پہ حملہ کر کے چھین لیا تھا بیت المقدس. گولڈا میئر جب ان کی وزیر اعظم تھی، 1 دن لگا تھا، 1 دن. دوسرے دن قبضہ ہو گیا، پورا شہر ہی لے گئے بیت المقدس اٹھا کے، جس کا نام یروشلم رکھ دیا انہوں نے. بیت المقدس ان سے چھینا ہے. نکالا گیا فلسطینیوں کو، ہزاروں فلسطین عمان میں آ گئے. اب یہ فلسطین تو آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، یہ یہاں سے کاروائی کرتے تھے. ان پر دباؤ پڑا، شاہ حسین جو اس وقت تھا، اس شاہ کا باپ، اس پہ دباؤ پڑا ان کو مارو. تو اردن کی فوج میں بھی فلسطینیوں کے حامی تھے، کیونکہ جذباتی طور پہ تو وہ ساتھ تھے نا کہ ان کو شکست ہوئی تھی اسرائیل سے. تو عمان کی فوجی جو تھے وہ کاروائی نہیں کرتے تھے فلسطینیوں کے خلاف. تو اس اخبار نے لکھا ہے، میں نہیں بتا رہا ہوں، میں تو بتایا اس کئی جگہ، وہ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستانی بریگیڈیئر وہاں ڈپوٹیشن پہ تھا، نام نہیں بتا رہا، نام میں بتاؤں گا. بریگیڈیئر وہاں پر تھا جس نے 25، یہ لکھ رہے 25 سے 30 ہزار فلسطینیوں کو مارا. اس بریگیڈیئر ملعون کا نام تھا ضیاء الحق. اس وقت وہ بریگیڈیئر تھا. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ اس وقت وہ بریگیڈیئر تھا. اس کے گلے میں جو پٹا پڑا ہوا تھا نا، وہ پٹا انہی نے ڈالا تھا جن کا یہ کتا تھا. لکھا ہے، نام نہیں لکھا کہ لوگ گالیاں دیں گے سب. اس بریگیڈیئر نے 25 سے 30 ہزار فلسطینیوں کو مارا، اور اس کے پاداش میں شاہ حسین نے، اردن کی حکومت نے اس کو انعام دیا. اور پھر وہی بریگیڈیئر ضیاء الحق جس نے قیامت ڈھائی، جس کی ڈھائی ہوئی قیامت آج تک بھگت رہا ہے پاکستان. سمجھ میں آ گئی؟ بہرحال اب اتنی بات سمجھ آئی جو لکھا. آخر میں کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب ڈرتے ہیں
کیونکہ فلسطینیوں کے پیچھے ایران ہے، حماس، حزب اللہ، قتل انصار، کیونکہ وہ پرو ایرانی ہے تو وہ ڈرتے ہیں کہ، اور ان کے یہ خوف صحیح ہے کہ کہیں وہ وہاں پہ ایران نواز فلسطین میں حکومت نہ آ جائے. اس خوف سے کہ ایران نواز حکومت نہ آئے عرب ساتھ نہیں دیتے، اور وہاں ہزاروں مر چکے، لاکھوں زخمی ہو چکے، برباد ہو گیا ملک. شام کو اسی خوف میں تباہ کر دیا پورا، یمن کو اسی خوف میں تباہ کیا، بیروت کو اسی خوف میں تباہ کیا، اور کیا کیا تباہ کرو گے بدبختو. اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جن کو نہیں سمجھ میں آتے فلسطین کے مسائل ان کو سمجھا رہا ہوں کہ کہاں سے وہ موڑ کے لایا. موڑ کے لانے کے بعد اس نے ساری کہانی شیعوں پہ ڈال دی. شیعہ 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 شیعہ، بجائے اس کے کہ وہ عرب اس بات پہ خوش ہیں کہ کوئی ساتھ دے نہ دے، شیعہ ہمارا ساتھ دے رہے. عرب عوام الگ ہے، عرب حکومتیں الگ ہیں. میں آپ سے بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. عرب عوام اس وقت آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے. ایک ہی قوم ہے دنیا میں جو ہمارا ساتھ دے رہی ہے، باقی کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. ہمارے حکمران بھی ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. معلوم ہے آپ کو؟ اس طرح رائے عامہ کی کو ایسے ذہن کو یوں موڑا جاتا ہے، رائے عامہ اپنی اس پہ ہموار کی جاتی. مصنف کا نام نہیں ہے، تحریر کرنے والے کا نام نہیں، مضمون ہے. میں ڈھونڈ رہا ہوں بھائی لکھا کس نے تو پتا تو چلے. نہیں، نام نہیں. اس کا مطلب اوپر سے دیا گیا ہے کہ یہ چھاپو، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھے کہ فلسطینی ظالم ہے اور اسرائیل مظلوم ہے، اور عرب بالکل صحیح کر رہے ہیں جو ان کا ساتھ نہیں دے رہے. اب سمجھ میں آیا آپ کو کہ کربلا کے پیروکاروں میں اور دوسروں میں کتنا فرق ہے؟ یہ شعور ہے حسینیوں میں، یہ شعور ہے کربلائیوں میں، جو ساری سازشوں کو سمجھتے بھی ہیں، انہیں کاؤنٹر بھی کرتے ہیں، ان کا جواب بھی دیتے ہیں. اسی لیے دنیا پریشان ہے کہ سب کو ہم نے جھکا دیا، حسینی کیوں نہیں جھکتے ہیں؟ حسینی کیوں نہیں جھکتے؟ یعنی جن کا رشتہ کربلا کے ساتھ ہے وہ کیوں نہیں جھکتے؟ کیسے جھک جائیں؟ رگوں میں حسینی خون دوڑ رہا ہے. حسین کا نام حرارت پیدا کر دیتا ہے ہمارے اندر، ہر یزید کے خوف کو ہمارے دلوں سے نکال دیتا ہے. یہ شب عاشور ہمارے لیے تجدید عہد کی رات ہوتی ہے. اس دن ہم اپنے عہد و پیمان کی تجدید کرتے ہیں حسین کے ساتھ. اس رات ہم اپنے آپ کو حسین کے خیمے میں تصور کرتے ہیں. اس رات ہم انصار حسینی کے ساتھ اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں کہ حسین مر سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے گلے کاٹ سکتے، تیرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. اور پریکٹیکلی طور پہ دنیا کو بتایا کہ نہیں بتایا؟ ہم نے بتایا نہیں بتایا؟ گزشتہ 40 سال میں اتنے قتل عام کے باوجود پوری دنیا میں آپ دیکھیں عمان کی سلطنت، جہاں کبھی کچھ نہیں ہو، میں آپ کو ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ وہاں کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. وہاں کے حکمران اس معاملے میں، فرقہ واریت کے معاملے میں بالکل دو ٹوک ہے نا، انہیں ہونے نہیں دیا. آپ نے دیکھا کل وہاں کیا ہوا؟ یعنی پلاننگ کے تحت ایسی جگہوں پہ کراؤ جہاں ذرا سی بھی فلسطین کی حمایت میں آواز اٹھ رہی ہے. اس کا قصور کیا ہے؟ چھوٹے سے سلطان کا، قابوس کا. مجھے اس کے عقیدے سے کوئی بحث نہیں کہ اس نے اس پورے دور میں زبردست حمایت کی ہے فلسطین کی. اس نے ہاتھ نہیں ملایا سعودی شہزادے سے، کلپ پہ موجود، اور غصے میں اس کی طرف دیکھتا ہوا چلا گیا کیونکہ اس کو ہموار کرنے آئے تھے فلسطینیوں کے خلاف. تو آپ نے دیکھا کل وہاں شروع کر دیا. تو جہاں پر ان کا بس نہیں چلے گا وہاں یہ فرقے وارانہ آسان حربہ ہے نا، ٹارگٹ کلنگ، 4 دہشت گرد بھیجے، جاؤ فائرنگ کرو، مارو، ختم، اب پورے شہر میں آگ لگ جائے گی نا. سمجھ میں آ رہا ہے کھیل؟ لیکن کیا ہوا؟ سب سے چھپ سکتے ہیں، حسینیوں سے نہیں چھپتے. حسینی پوری دنیا میں ان کو بے نقاب کرتے رہتے. اور ویسے بھی دنیا آخری معرکے کی طرف جا رہی ہے نا. جب آخری معرکے کی طرف جا رہی ہے تو 2 ہی کیمپ بچیں گے، یا حسین کا خیمہ ہوگا یا یزیدیت کا. تو اب ہمیں فیصلہ کرنا کہ ہمیں کس خیمے میں. آج شب عاشور بس یوں تصور کر لیجئے کہ حسین کے خیمے میں ہے. حسین کے خیموں میں کیا ہو رہا تھا آج؟ حسین کے خیموں میں مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی، اور جن کے جوان بچے نہیں تھے وہ پریشان تھی. یہ شب عاشور کیا ہوگا؟ سب تو قربانیاں دیں گے، میں کیا کروں گی؟
ہے نا. حسین ٹوہ نہیں لے رہے تھے خیموں کی. حسین تو ایک گشت پر جیسے ہوتے نا, گشت پر تھے. تو ظاہر ہے کہ چادروں کے خیمے تو آواز تو آتی ہے نا باہر. آپ جانتے ہیں نا شب عاشور جب ثانیہ زہرا نے بھائی سے گفتگو کی تھی, بھائی اپنے ساتھیوں کا امتحان تو لے لیا ہے نا, کوئی صبح چھوڑ کے تو نہیں جائے گا. تو سن لیا تھا نا ایک نے, وہ دوڑتا ہوا گیا تھا. گفتگو خیمے کے اندر ہوئی تھی لیکن آواز باہر آئی, دوڑتا ہوا گیا تھا انصار کے سامنے. غضب ہو گیا, غضب ہو گیا. اہل بیت کو گمان ہے کہ ہم میں سے کوئی چھوڑ کے نہ چلا جائے, چلو اپنی وفاداری کا یقین دلاؤ. یہ سارے انصار آئے تھے ثانیہ زہرا کے خیمے کے سامنے, تلواریں پھینک دیتے کہ شہزادی ہم پر ہماری وفا پہ شک نہ کیجیے گا, آپ حکم کیجئے ہم اپنی گردنیں کاٹ دیں اپنے ہاتھوں سے. لیکن حسین کو چھوڑ کر جانے والے نہیں, آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں, ہمارے ہوتے ہوئے کوئی خیموں تک پہنچ نہیں پائے گا. تسلی ہو گئی تھی نا زینب, بس سمجھ میں آ گیا جو میں منظر کشی کر رہا ہوں. حسین ایسے ہی گشت کر, جب ایک خیمے سے آگے سے گزرے تو کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی. جانتے ہیں نا حسین کہ یہ کس کا خیمہ ہے, جناب ام رباب. کیوں رو رہی؟ شیرخوار بچہ جھولے میں ہے, اس کے جھولے کو پینگ دیتی جاتی ہے اور روتی جاتی, گفتگو کرتی جاتی. صبح سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے, مجھ دکھیاری کے پاس تو کچھ بھی نہیں. ایک 4 سال کی بچی ہے سکینہ, ایک یہ چند ماہ کا بچہ علی اصغر. کاش علی اصغر تو اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا, تو میں بھی تجھے میدان میں بھیج کے سرخرو ہو جاتی. کیا نیت ہے اس بی بی کی, کیسی سچی نیت ہے کہ مشیت نے طے کر لیا کہ اب فاتح شام بھی اسی کی بیٹی سکینہ ہوگی اور فاتح کربلا بھی اسی کا شیرخوار علی اصغر ہوگا. میرا دل کہتا ہے جب ماں یہ جملے ادا کر رہی ہوگی, اپنی خواہش کا اظہار کر رہی ہوگی, شاید علی اصغر بھی ہمک ہمک کے کوشش کرتا ہو جواب دینے کی, سمجھانے کی. میری ماں کیوں فکر کر رہی ہو, کیوں پریشان ہو, ذرا عصر عاشورہ تو آنے دو, دیکھنا تمہارا اصغر کیسا کام کرے گا, دیکھنا تمہارا اصغر کیسی جنگ کرے گا. یہ ہے شب عاشور جہاں خیموں میں مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی. عباس تلایا پھر رہے ہیں خیموں کا, یعنی پہرا دے رہے ہیں خیموں کا. زہیر بن قین, ابن اوسجا, ابن مظاہر سب جمع ہوئے اور کہا کہ عباس سے بات کرو, بار بار امان آتی ہے. میں بتا چکا ہوں کہ امان آنے کا مسئلہ اور ہے, خاندان واندان نہیں تھا, نہ قبیلہ تھا نہ خاندان تھا شمر کا, کچھ نہیں تھا ایسی بات. صرف وہ چاہتا تھا کہ طاقت کو کم کرے, عباس کو توڑے حسین سے, جیسے آج ہوتی ہیں ساری سازشیں ہوتی ہیں جس طرح کی. تو اب آئے جناب عباس کے پاس, زہیر کا کو طے پایا, زہیر آپ بات کیجئے, آپ بات کیجئے. زہیر آگے کہ قمر بنی ہاشم مجھے آپ سے بات کرنا ہے. دونوں گھوڑے پر ہیں اپنے اپنے اور ساتھ ساتھ چلے. پورا واقعہ بیان کر دیا زہیر نے, جو میں کل بیان کر چکا کہ کیسے عقد ہوا, کیسے شادی ہوئی, کیسے تلاش کیا گیا, کیسے. جب ساری باتیں کر چکے جناب عباس مسکرائے, اور مسکرانے کے بعد کہتے ہیں کہ زہیر میرے بھائی آپ کی بات ختم ہو گئی؟ ہاں مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. کہتے ہیں کہ عباس نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے ایک انگڑائی لی, ٹوٹ گئی رکابیں گھوڑے ایسی. اس کے بعد کہتے ہیں زہیر مجھے میری خلقت کا مقصد یاد دلاتے ہو, ذرا صبح تو ہونے دو, پھر دیکھنا عباس کیا کرتا ہے. یہ ہے شب عاشور, یہ ہے شب عاشور جب حسین اپنے جانثاروں کو ہر ایک کو اس کا مقام شہادت دکھاتے چلے جاتے تھے, اور ایک نشیب کی طرف بڑھے تھے کہ آؤ اب میں تمہیں اپنا مقام شہادت دکھاؤں. اس نشیب کی طرف چند قدم چلے, اچانک واپس مڑ گئے.
اور سب سے کہا واپس چلو، خیمہ گاہ کی طرف آئے، تیز تیز قدم اٹھاتے۔ دستبستہ انصار میں سے کچھ نے عرض کیا مولا آپ اپنا مقام شہادت دکھانے لے گئے تھے، وہاں ایسا کیا تھا جو آپ نے واپسی کا حکم دیا؟ سید الشہداء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ میں وہاں تمہیں کیسے لے جاتا؟ جہاں کل میں ذبح کیا جاؤں گا وہاں میری ماں زہرا بیٹھی۔ عزاداران حسین اس کے بعد بھی ایک دو جملے ہیں جو کہنے کی میں جسارت نہیں کر سکتا، میری ہمت نہیں ہے وہ جملے ادا کروں۔ گزر گئی شب عاشور، حملہ عام ہوا، پہلا حملہ ہوا، جنگ ہوئی، جنگ مغلوبہ جس کو کہتے ہیں، جس کو اکثر لوگ کہہ کے گزر جاتے ہیں دو جملوں میں، لیکن میں نے 2 اشرے پورے پڑھے ہیں اس کے اوپر کہ وہ کیسی جنگ تھی جس میں آدھے سے زیادہ انصار حسین کے شہید ہوئے تھے۔ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، وہ بہت ہی بڑی جنگ تھی، اور اس میں بڑے بڑے شجاعت کے کارنامے جو میں نے تفصیل سے لکھ بھی دیے، بیان بھی کر دیے۔ خیر، تن بتن جنگ کی باری آئی، ام رباب کی وہی حالت، حسرت سے دیکھ رہی ہیں کہ ہر ماں اپنی قربانی پیش کر رہی ہے، ہر بہن اپنی قربانی پیش کر رہی، کیا کرے؟ آخر وہ وقت آیا کہ جب حسین کا استغاثہ بلند ہوا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث مغیثنا، ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے، ہے کوئی جو آل رسول کی مدد کرے، حرم رسول خدا کا دفاع کرے، ہے کوئی؟ اثر تو ہونا تھا حسین کی آواز کا، خیموں میں ہوا۔ جب خیموں سے شور گریہ بلند ہوا ہے، حسین واپس آئے، واپس آنے کے بعد سبب گریہ پوچھا تو بتایا گیا، پہلے تو یہ بتایا گیا کہ آپ کے استغاثے کی آواز سن کر سید سجاد دوڑے تھے قتل کا، ہوش میں آ گئے، پاس پڑا ہوا نیزہ اٹھا کے دوڑے تھے، زینب ام کلثوم سب دوڑی تھی، پکڑ لیا تھا، بیٹا کہاں کا ارادہ ہے، تھام لیا تھا سید سجاد، کہا پھوپھی اماں آپ سنتی نہیں، میرا بابا مدد کے لیے پکارتا ہے، میرا چچا عباس کہاں ہے، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے، میرے بابا کے جانثار ساتھی کہاں ہیں؟ اور پھر غشی تاریخی مشیت نے، اور پھر گر پڑے سیدھے سجاد۔ ایک تو یہ واقعہ ہو، اور دوسرا واقعہ بتایا گیا کہ مولا آپ کے استغاثے کی آواز سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ اب مجھے ایک جملہ اپنی طرف سے کہنے دیجئے، روایت کا جملہ نہیں پڑھ رہا، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے جب استغاثہ بلند ہوا ہوگا تو اب علی اصغر نے ہمک کے بتانا چاہا ہوگا کہ مجھے میدان میں جانا ہے، مجھے اپنے بابا کی نصرت کرنی ہے، لیکن جب کوئی نہ سمجھ سکا ہوگا تو بچے نے کروٹ لے کے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرایا، تاکہ اب تو میری طرف متوجہ ہو کوئی۔ حسین نے علی اصغر کو دیکھا، آنکھیں چار ہوئیں، جیسے آنکھوں میں کچھ باتیں ہوئی ہیں علی اصغر میں اور بابا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں حسین لاؤ اس بچے کو مجھے دے دو، بہت پیاسا ہے، اس کی پیاس بجھا لاؤ۔ صحیح تو کہہ رہے ہیں حسین، پیاسا ہے علی اصغر، اور اس کا دادا حیدر کرار جام کوثر لیے انتظار کر رہا ہے کہ کب کربلا کا علی آئے اور میں اس کو سیراب کروں۔ ماں نے دھڑکتے دل کے ساتھ علی اصغر کو حسین کے حوالے کیا۔ شدید دھوپ، حسین نے علی اصغر کو اپنی ابا کے دامن میں چھپا لیا۔ جب خیمے سے نکلے تو یہی سمجھا گیا شاید قرآن لے کر آ گئے، جنگ ختم کرنا چاہتے، لیکن نہیں، انہیں کیا معلوم تھا یہ تو قرآن ناطق کا ایک پارہ ہے جو حسین کے ہاتھوں پر ہے۔ جب سامنے آئے ہیں نا، پھر ابا کا دامن ہٹایا، کملایا ہوا پھول رباب کا، کب سے پیاسا ہے کسی کو کیا معلوم کتنے پہروں کا پیاسا ہے، یہ تو حسین نے بتایا نا کہ اتنا پیاسا ہے کہ اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ دیکھو تمہاری جنگ مجھ سے ہے، دیکھو تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، میرے اس معصوم شیرخوار کو تو پانی پلا دو۔ کوئی آگے نہ بڑھا، حسین نے ہاتھوں پہ بلند کیا علی اصغر کو، لشکر کے سامنے پھرایا، کسی کا دل نہیں پسیجا۔ حسین نے جلتی ریت پر لٹا دیا علی اصغر کو، آگے بڑھو،
میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میرے بچے کو پانی پلا دو، کوئی آگے نہیں، اٹھا لیا آغوش۔ جانتے ہیں اس وقت علی اصغر کا کیا حال لکھا ہے؟ مچھلی کو پانی سے نکال کے ساحل میں پھینک دو، تڑپتے 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 جب اس کا دم نکلنے لگتا ہے، تڑپنے کی بھی سکت نہیں رہتی، تو اس کے لب صرف پھڑ پھڑا رہے ہوتے ہیں بس، اب اس میں تڑپنے کی ہمت نہیں ہوتی، صرف اس کے لب ہل رہے ہوتے۔ یہ کیفیت لکھی علی اصغر کی۔ جب حسین نے رخ کیا ہے نا بچے کا، میرے لال حجت تمام کر، تو دیکھا تھا لشکر والوں نے کہ معصوم سا بچہ، اس کے لب ایسے ہل رہے تھے جیسے دم نکلتے وقت مچھلی کے لب۔ یہ تھی اصغر کی وہ ادا۔ جب اذن وغا ملا ہے علی اصغر کو، حملہ کرنے کا حکم ملا بابا سے، کیا کیا تھا؟ خشک ہونٹوں پر سوکھی زبان کا تیر رکھ کر چلایا تھا، بس زبان کو پھرایا تھا خشک ہونٹوں پہ۔ لشکر منقلب ہو گیا تھا، ہتھیار پھینک دیے تھے کتنوں نے، منہ پھیر پھیر کر رو رہے تھے، پہنچ گئے تھے ابن سعد کے سر پہ، اس بچے کو پانی پلانے کا حکم دے ورنہ ابھی آپس میں تلوار چلتی ہے، خون کی ندی بہہ جائے گی، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کو پانی پلاؤ۔ حیران ہو گیا، گھبرا گیا پسر سعد کہ ایسا حملہ تو عباس کا بھی نہیں تھا، ایسا حملہ تو علی اکبر نے بھی نہیں کیا، یہ کس مجاہد کو لے کر آ گئے حسین میدان میں؟ حرملہ کو طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد حکم دیا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ جانتے ہیں نا آپ کہ حرملہ کے پاس جو تیر ہیں وہ سے شعبہ، یعنی 3 منہ کے تیر، تیرے سے شعبہ زہر کا سوفار جسے کہا جاتا ہے، زہر میں بجھا کے لایا تھا تیر۔ آپ ان آہنی تیروں کا اندازہ کیجئے، جس ایک تیر کا منہ یعنی 3 منہ کا تیر ہو، اور چند شب و روز کے پیاسے شیرخوار کی گردن کا، وہ آہنی تیر جس کے 3 پہلو ہوں اور ایک شیرخوار بچے کی گردن، اس نے وہ زہر کا سوفار چلا کھینچا، نشانہ لیا گردن کا علی اصغر کی۔ میں کہتا ہوں نہیں، یہ حکم تھوڑی ہوا تھا کہ علی اصغر کی گردن میں تیر مار دے، حکم ہوا تھا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ جو میرے بزرگ پڑھتے ہیں وہی پڑھ رہا ہوں، روایت کا لفظ نہیں، یہ گمان اور وہ تصور کے نہیں، اس نے نشانہ لیا تھا حسین کی گردن کا، مگر ابھی حسین کا آخری مجاہد زندہ ہے، آخری سپاہی زندہ ہے۔ علی اصغر نے نگاہیں جما دی تیر پر، تیر چلا، علی اصغر تیار ہوا، جو ہی بابا کے قریب آیا تیر، ہمک کے علی اصغر نے اپنی گردن کو آگے کر دیا۔ پہلے تیر نے علی اصغر کے گلے کو چھیدا ہے، بعد میں حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ ارے یہ علی اصغر کی گردن کا کمال تھا کہ تیر کو اپنی گردن پہ لے کے اس کے زاویے کو موڑ دیا تھا، اس کے رخ کو موڑ دیا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اس تیر کے لگنے سے علی اصغر کا من کا ڈھلک گیا دائیں طرف آغوش میں حسین۔ میں کہتا ہوں تیر میں اتنی طاقت کہاں کہ علی اصغر کی گردن کے رخ کو پھیر دے۔ یہ تو تیر کھانے کے بعد علی اصغر نے خود رخ پھیرا تھا خیمے کی طرف، جہاں خیمے کی اوٹ سے اس کی ماں اس کی جنگ کو دیکھ رہی ہوگی۔ یہ ہے وہ تبسم جس کا ذکر آپ سنتے ہیں، یہ ہے وہ ابدی مسکراہٹ علی اصغر کی جو اس نے خیمے کی طرف دیکھ کے ادا کی تھی، جیسے کہہ رہا ہو میری ماں اب تو خوش ہے، اب تو راضی ہے، دیکھ میں نے اپنے بابا کا دفاع کیسے کیا۔ چند شب و روز کا پیاسا بچہ، ارے کتنا خون نکلا ہوگا اس کے جسم سے، ایک چلو سے زیادہ نہیں، بس ایک چلو بھی بہت۔ لیکن اس خون کی طاقت جانتے ہیں نا، نہ آسمان اسے قبول کر سکتا تھا نہ زمین، بس روئے زمین پہ ایک ہستی ہے حسین، جس میں یہ طاقت ہے کہ یہ خون ناحق اپنے چہرے پر ملا۔
سمجھ گیا؟ یہی کربلا کی زمین ہے جہاں سب شہیدوں کا خون بہا ہے. اسی زمین پہ کچھ دیر بعد حسین کا خون بہے گا، لیکن اصغر کا خون وہ خون ہے جو نہ آسمان قبول کرنے کو تیار تھا نہ زمین. چہرے پر ملنے کے بعد کہتے ہیں نانا اسی چہرے کے ساتھ تیری بارگاہ میں آؤں گا. علی اصغر کو لے کر چلے خیمے کی طرف. بھائی بڑی مشکل سے لاشیں اٹھائے تھے سب کے حسین نے، علی اکبر کا بھی بڑی مشکل سے لاشا لائے تھے، لیکن لے آئے تھے نا خیمے تک. لیکن یہ کس مجاہد کا لاشا ہے کہ حسین کی ہمت نہیں ہو رہی کہ خیمے میں لے جائے. جاتے ہیں پلٹ آتے ہیں، جاتے ہیں پلٹ آتے ہیں. زبان پہ یہی کلمات ہیں، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. یہ جو صبح عاشور آپ عمل کرتے ہیں نا، 7 بار آگے جاتے ہیں 7 بار پیچھے آتے ہیں، ارے یہی تو وہ عمل ہے جو حسین علی اصغر کو آغوش میں لیے کوشش کر رہے ہیں کہ خیمے میں چلا جاؤ، لیکن نہیں جا پاتے. کیا کہوں گا اس کی ماں سے، اتنے سے بچے بھی مارے جاتے ہیں. ہمت کی، پہنچے درے خیمہ پر، آواز دی لے رباب اپنے بچے کو لے جا. ماں سے پہلے ایک بچی دوڑتی ہوئی آ گئی. بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاسی ہوں. کوئی جواب نہیں دیا حسین نے، ابا کا دامن ہٹا دیا. بچی نے حیرت سے دیکھا اپنے ننھے بھائی کو اور کہتی ہے بابا کیا اتنے سے بچے بھی قتل کیے جاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اے شہزادی، ارے علی اصغر تو 6 ماہ کا ہے، 7 ماہ کا ہوگا، 8 ماہ کا ہوگا. ارے اولاد زہرا سے انہیں ایسی دشمنی ہے کہ محسن کو رحم مادر میں مار ڈالا تھا. رخصت کیا ماں سے، رخصت کیا حرم سے، رخصت کیا بہن سے، لے کر آئے پشت خیمہ پہ علی اصغر کو. کیوں؟ حسین جانتے ہیں کہ عصر عاشور کے بعد تمام شہداء کے سر قلم کیے جائیں گے، نیزوں پہ بلند کیے جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو میرے معصوم علی اصغر کا سر بھی قلم کر دیا جائے. پس اس خیال سے ایک ننھی سی قبر کھودی ہے، علی اصغر کو دفن کیا، آنسوؤں سے تر کیا قبر کو، قبر کے نشان مٹا دیے، قبر کے نشان مٹا دیے. لیکن ہوا کیا؟ عصر عاشور کے بعد جب شہداء کے سر قلم کیے گئے تو دیکھا جتنے میدان میں مارے تھے ایک کم ہے، ایک کم ہے. پھر ڈھونڈا گیا مقتل میں، کوئی نہ ملا. پھر کسی نے بتایا آخری وقت میں حسین پشت خیمہ پہ کچھ چھپا رہے تھے. نیزے برداروں کا دستہ تیار ہوا، حکم دیا گیا پشت خیمہ کی زمین کو نیزوں سے کھود دیا جائے. گھوڑے دوڑ رہے ہیں، زمین کھودتے جا رہے ہیں. ماں خیمے کے اندر ہی عقب میں آ گئی ہے، درار سے دیکھ رہی ہے کہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں، زمین کو کھود رہے ہیں. دعا کرتی ہے معبود میرے اصغر کی خیر ہو، میرے اصغر کی خیر ہو. لیکن اے جناب ام رباب، آپ کے اصغر کی تمنا تو کچھ اور ہے، اصغر تو کچھ اور تمنا رکھتا ہے. اے میری ماں یہ دعا نہ کیجئے، ایسی دعا نہ کیجئے. آپ کے علی اصغر کو گوارا نہیں کہ سب شہداء کے سر تو نیزوں پر ہو اور جو فاتح کربلا ہو اسی کا سر نیزے پہ نہ ہو. بس اصغر کی تمنا پوری ہوئی، ایک ملعون کا نیزہ زمین میں گیا. اب جو واپس آیا نوکے سنا پہ ام رباب کا کلیجہ لیا.